بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 147 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم 15ویں پارے کا 8واں سبق پڑھ رہے ہیں، جو سورہ کاف کی آیت نمبر 28 سے لے کے 41 پر مشتمل ہے، جبکہ آج کے سبق کے مقابل میں دوہرائی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے لے کے 87 تک ہے۔ پچھلا سبق ہمارا آیت نمبر 27 پہ ختم ہوا تھا۔ آخری آیت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو وحی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنا دیجئے، جو آپ کے رب کی کتاب میں سے ہے، اس کے احکام کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور ہرگز تم نہیں پاؤ گے، یعنی اے مخاطب، اے عام لوگوں، یعنی کوئی انسان بھی نہیں پائے گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ اسی کا تسلسل، یعنی جس طرح وہاں ارشاد فرمایا آپ سے کہ آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، آپ اپنے رب کی کتاب کے احکام سنا دیجئے، تو اب اگلی آیت میں آپ کی اس منصب رسالت کا دوسرا پہلو ارشاد ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور روکے رکھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ تجاوز کریں آپ کی نگاہیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ اہمیت دیں دنیاوی زندگی کی زینت، ولا تطع من اغفلنا، اور کہا نہ مانے اس کا جو جسے ہم نے ہم نے غافل کر دی ہے، قلبہ، جس کے دل کو، ان ذکرنا، اپنی یاد سے۔ یعنی جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی نظر میں جو معاشرے کے کمزور لوگ آپ کے ارد گرد اہل ایمان کی صورت میں جمع ہیں، ان کو دور کریں، تو یہ امراء اور رؤساء مشرکین اس شرط پہ آپ کے قریب آئیں گے، تو ان کے اس مطالبے کو ہرگز نہ مانیں اور انہیں اپنے سے دور نہ کریں۔ وَاتَّبِعْ هَوَاهُ، اور اسی بات کا تسلسل ہے کہ اس کا کہا نہ مانے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور اس کی سبب کیا ہے؟ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، کہ اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، یعنی اس کے دل کو غافل اس لیے کیا کہ اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، حق کی پیروی نہیں کی۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، بس جو چاہے تو ایمان لے آئے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جو چاہے تو وہ کفر کر دے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، یعنی جو کفر کرے گا وہ یہ جان لے کہ انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، گھیرا ہوا ہوگا ان کو اس کی کناتوں نے، اس کی تنابوں نے، یعنی ان کفار کو جہنم کی کناتوں نے گھیر رکھا ہوگا، یہ اس سے کہیں بھاگ کے جا نہیں پائیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی، بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو جلا کر رکھ دے گا، بھون کر رکھ دے گا ان کے چہروں کو، بئس الشراب، کیا ہی وہ برا پینا ہوگا، وساعت مرتفقہ، اور کیسی ہی بری ہے وہ
آرام گاہ یعنی جہنم کیسی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضیع یقیناً ہم ضائع نہیں کرتے اجر من احسن عملا اجر ان لوگوں کا جو خوبی سے اچھے احسن طریقے سے عمل کریں۔ اولئک لہم یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنات عدن باغات ہوں گے ہمیشگی کے، تجری من تحتہم الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یخلون فیہا پہنائے جائیں گے انہیں اس میں یعنی اس جنت میں، من اساور من ذہب کنگن سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیاباً خضراً لباس سبز رنگ کے، من سندسن باریک ریشم کے، واستبرق اور دبیز یعنی موٹے ریشم کے، متکئین فیہا وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں، علی الارائک تختوں پر، نعم الثواب کیا ہی اچھا صلہ ہے، وحسنت مرتفقہ اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ اوپر ذکر کیا جہنم کے بارے میں کہ کیسی بری آرام گاہ ہے، اور اب اس کے مقابل میں جنت اہل ایمان کا جو ٹھکانہ ہے اسے ارشاد فرمایا کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال ان دو آدمیوں کی، جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا ہم نے بنائے ان میں سے ایک کے لیے، جنتین من اعناب دو باغ انگوروں کے، وَخَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور ہم نے باڑ لگا دی ان دونوں کے ارد گرد کھجوروں کی، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اور ہم نے اگائی ان دونوں کے درمیان کھیتی، یعنی بہت آئیڈیل شکل کا باغ کہ جس کے باہر باڑ ہے کھجوروں کے درختوں کی، اندر انگور کی بیلیں ہیں، اور درمیان میں باقی اجناس کے لیے زراعت کے لیے جگہ بھی موجود ہے۔ کلتا الجنتین دونوں باغات، آتت اکلہا خوب دیتے اپنا پھل، ولم تظلم منہ شیئا اور کمی نہ ہوتی اس میں سے کچھ بھی، وفجرنا خلالہما نہرا اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان نہر، وکان لہ ثمر اور تھا اس شخص کے لیے بہت سا پھل، یعنی وہاں سے وہ بہت سا پھل حاصل کرتا، فقال لصاحبہ پس وہ کہنے لگا اپنے دوست سے، وہ یخاورہ جبکہ وہ بحث کر رہا تھا اس سے، انا اکثر منک مالا کہ میں کثرت میں ہوں تم سے مال میں، واعز نفرا اور زیادہ باعزت ہوں تعداد کے لحاظ سے، یعنی افراد کی تعداد کے لحاظ سے میرا قبیلہ بڑا ہے، میں زیادہ باعزت ہوں۔ ودخل جنتہ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسہ جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے نفس پہ، یعنی اللہ کا انکار کرنا سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ قال ما اظن کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا، ان تبید ھذہ ابدا کہ تباہ ہوگا یہ باغ کبھی بھی، وما اظن الساعۃ قائمۃ اور میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی، ولا ان رددت اور اگر واقعی میں لوٹا دیا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف سے، لا اجدن تو یقیناً میں پاؤں گا، خیرا منہا منقلبا بہتر اس سے پلٹنے کی جگہ، یعنی اس سے زیادہ بہتر مجھے انجام کار جو جہاں نعمتیں ملی ہیں اس سے بہتر مجھے ملیں گی۔ قال له صاحبہ کہا اس سے اس کے دوست نے، یعنی جس صاحب ایمان دوست سے کے سامنے یہ قیامت کا انکار کر رہا تھا، عملاً رب ذوالجلال کی صفات کا انکار کر رہا تھا، اس نے اسے جواب دیا، وَهُوَ يُخَاوِرُ جبکہ وہ بات کر رہا تھا اس سے، اَكَفَرْتَ بِالَّذِي کہ تو کفر کرتا ہے اس ذات کا کہ جس نے خَلَقَكَ مِن تُرَاب پیدا فرمایا تجھے مٹی سے، یعنی ابتدا تمہاری جس نسل سے تم ہو، نسل آدم سے، ذریت آدم سے، تو گویا آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہونے کا مراد یہ ہے کہ تمام انسانوں
کی تخلیق کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، چونکہ سب انسان اولاد ہیں آدم علیہ السلام کے. کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کا کہ جس نے ابتداً تجھے پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر اس نے صحیح سالم بنا دیا، صحیح سالم آدمی بنا دیا تجھے. لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور میں نہیں شریک ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی. ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہ ہوا جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، قلت ما شاء اللہ، کہ تو کہتا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوگا. لا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے. یعنی اس نے جو کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا، تو صاحب ایمان اس کا خیر خواہ اسے توجہ دلا رہا ہے کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا اقل منکا، کہ میں کمزور تر ہوں تجھ سے، مالم و ولدا، مال میں اور اولاد میں، چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تجھ سے مال میں بہت زیادہ بڑا ہوا ہوں اور افراد کی تعداد کے لحاظ سے میں زیادہ عزت والا ہوں. تو صاحب ایمان نے کہا تو اگر مجھے کمتر سمجھتا ہے، فعسیٰ ربی ان یؤتینی، تو امید ہے کہ میرا رب دے مجھے خیرا من جنتک، باغ بہتر تیرے باغ سے، ویرسل علیہا، اور بھیج دے تیرے اس باغ پر، خصبانا من السماء، کوئی آفت آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، پھر وہ ہو جائے صاف چٹیل میدان. یعنی تو کیوں نہیں ڈرتا اس بات سے؟ او یصبح ماؤہا غورا، یا ہو جائے اس کا پانی گہرا، خشک ہو جائے، فلن تستطیع لہ طلبا، تو ہرگز طاقت نہ رکھے اس کو ڈھونڈ لانے کی. یعنی پانی اگر نیچے اتر جائے، خشک ہو جائے، تو اس کو لوٹانے کی تو طاقت نہ رکھے. یہ گفتگو ابھی چل رہی ہے، لیکن آج کا سبق ہمارا یہیں تک تھا، سبق نمبر آیت نمبر 41 تک. آج کے اس سبق میں آیات کی تعداد تھی 14، آیت نمبر 28 سے لے کے 41 تک، اور ان 14 آیات میں الفاظ کی تعداد 267 267 تھی، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار ہم نے اس سبق میں پڑھے ان کی تعداد صرف 41 ہے. گویا 226 الفاظ ایسی ہیں جو الحمدللہ پچھلے اسباق میں ہم پڑھائے ہیں، اس لیے وہی دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اور ان 41 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 41 الفاظ کے اضافہ ہونے سے ہمارے ذخیرہ الفاظ کی کل مقدار 49,165 ہو چکی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54.15% ہے. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں جو قرآن حکیم کے سیکھنے میں آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کی قدر کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، تاکہ قرآن حکیم کی تجلیات سے ہمارے قلب و ذہن اور ہمارا معاشرہ مہک اٹھے، چمک اٹھے، اس پہ نور کی تجلیات ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.